تاریخ میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑا بلکہ ان کے برابر کا کوئی انسان پیدا نہیں ہوا، نہ ہو سکتا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ حضور کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے دنیا نے اپنی تمام صلاحیتوں کا استعمال کیا۔ کوئی آدمی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کی شخصیت پر اتنے زیادہ لوگوں نے لکھا ہو۔ 2 لاکھ سے زیادہ کتابیں جس ذات گرامی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اور ان کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے لکھی جا چکی ہوں، ان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ لیکن ظاہر ہے کہ ہمیں قرآن و حدیث میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیات اور آپ کے امتیازات بتائے گئے ہیں، تو ہم اس کی مدد سے، وقت کی گنجائش بہت کم ہے تو صرف ایک فہرست سی سنا دیتے ہیں تاکہ کچھ یہ ہو سکے کہ ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں حضور کے بارے میں کچھ عرض کر دیا۔ اپنی زبان تو اس کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیات کو، آپ کے امتیازات کو جو امت نے، علماء امت نے کتابوں میں بیان کیا، وہ مختلف کتابیں ہیں جن کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ الخصائص الکبریٰ ہے اور خصائص النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھی گئی کتابیں ہیں۔ میں چند چیزیں آپ کے سامنے شمار کرتا ہوں بس۔ پہلی خصوصیت، سب سے عظیم خصوصیت یہ ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ مکمل بند ہے اور آپ کے بعد کسی بھی طرح کی وحی کا سلسلہ نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لانے کا سلسلہ بند کر دیا گیا اور کسی بھی قسم کا کوئی نبی دنیا میں آپ کے بعد وجود میں نہیں آ سکتا۔ جو کوئی کسی بھی انداز سے نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا اور اس کے ماننے والے جھوٹے، وہ کافر اور اس کے ماننے والے کافر۔ دوسری آپ کی جو خصوصیت ہے وہ خود قرآن کریم میں بیان کی گئی۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، یعنی آپ کی بعثت تمام عالموں کے لیے ہے۔ کان النبی یبعث الی قومہ خاصۃ، حضور نے فرمایا کہ پہلے نبی، ایک نبی آتا تھا اپنی قوم کے لیے، مگر میں بعثت الی الناس عامۃ، مجھے تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تیسری خصوصیت خود قرآن کریم میں آپ کی بیان کی اللہ تعالیٰ نے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، عالمین فرمایا، صرف مسلمین بھی نہیں، صرف الناس بھی نہیں، یعنی صرف مسلمانوں کے لیے رحمت ہوں ایسا بھی نہیں، صرف انسانوں کے لیے رحمت ہوں ایسا بھی نہیں، تمام عالموں کے لیے، جنات و انسان کے لیے، جانوروں کے لیے، فرشتوں کے لیے، زمین و آسمان کے لیے اور ان کے درمیان پائے جانے والی تمام مخلوقات کے لیے، سمندر کی مخلوقات کے لیے، تمام عالموں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ چوتھی خصوصیت آپ کی، آپ کو قرآن عظیم دیا گیا۔ قرآن کریم حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات میں، حضور کے معجزات بے شمار ہیں، 3000 سے زیادہ معجزے علماء نے شمار کیے ہیں، ان میں سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے جس کی کوئی مثال دنیا کے کسی مذہب اور کسی قوم کے پاس نہیں ہے۔ پانچویں خصوصیت آپ کی جو خود آپ نے ارشاد فرمائی کہ اوتیت جوامع الکلم، مجھے اللہ تعالیٰ نے جامع کلمات عطا کیے۔ عجیب بات ہے، آپ احادیث کو پڑھ کر دیکھیں تو اندازہ ہوگا، مثالیں پیش کرنے کا موقع نہیں ہے، ایک جملہ ہوتا ہے اور آپ اس کی تشریح میں ایک کتاب لکھ سکتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے علم کے خزانے ابلتے تھے۔ یتیم کہ نہ کردہ قرآن درست، کتب خانہ چند ملت بشست، ایک ایسا یتیم جس نے کسی انسان کے سامنے زانوئے تلمذ تہ نہیں کیا، اللہ نے براہ راست اس کو تعلیم دی۔ اس کے علم کا یہ عالم ہے کہ ساری قوموں کے علوم کے خزانوں، کتب خانوں کو اس نے دو ڈالا۔
اوتیت علم الاولین والآخرین۔ چھٹی خصوصیت، چند خصوصیات وہ ہیں جو حضور علیہ السلام نے ایک ہی حدیث میں بیان کی ہیں۔ بعض جگہ 5 کا لفظ ہے، بعض جگہ 6 کا لفظ ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ وہ ایک جگہ ہیں اس اعتبار سے بیان کی گئی، ورنہ خصوصیات تو بے شمار ہیں۔ آپ کی ایک خصوصیت ہے جو 5ویں نمبر پر میں بول رہا ہوں کہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ تعالیٰ نے ایسا رعب عطا کیا کہ 1 مہینے کے فاصلے پر جو بادشاہ اور دنیا کی طاقتیں رہتی تھیں ان کے دلوں پر حضور کا رعب پڑتا تھا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ حضور کے غلاموں کو بھی یہ رعب نصیب ہوتا ہے اگر وہ حضور کے راستے پر چلتے ہیں۔ 7ویں خصوصیت اسی حدیث میں ہے، حضور علیہ السلام کے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا، اس سے پہلے کی قوموں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں ہوتا تھا۔ 8ویں خصوصیت جو اسی حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ حضور علیہ السلام کے لیے اور آپ کی امت کے لیے ساری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا گیا، اور یہ جائز کر دیا گیا کہ زمین پہ جہاں موقع ملے یہ زمین اللہ کی ہے، تم نماز پڑھ سکتے ہو، سجدہ کر سکتے ہو۔ 9ویں خصوصیت حضور علیہ السلام کی یہ ہے کہ آپ نے انبیاء علیہم السلام کی، تمام انبیاء علیہم السلام کی امامت فرمائی۔ آپ سید الانبیاء ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ نے باقاعدہ اللہ کے حکم سے تمام انبیاء علیہم السلام کی امامت فرمائی۔ 10ویں خصوصیت یہ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ صفت عطا کی تھی کہ جس طرح آپ سامنے سے دیکھتے تھے پیچھے کا بھی آپ کو نظر آتا تھا۔ یہ حدیث صحیح حدیثوں میں موجود ہے آپ کی یہ خصوصیت۔ 11ویں خصوصیت آپ کی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ گارنٹی دے دی کہ آپ سے کسی بھی چیز کی باز پرس نہیں ہوگی۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، معصوم بھی بنایا کہ آپ سے کوئی گناہ کبھی ہوگا ہی نہیں، اور اس کے باوجود یہ بھی گارنٹی دے دی کہ آپ کی ہر بات کو معاف کر دیا گیا۔ 12ویں خصوصیت یہ کہ اللہ نے، خالق کائنات نے، قرآن کے نازل کرنے والے نے آپ کے علاوہ کسی کی زندگی کی قسم نہیں کھائی۔ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، حضور علیہ السلام کی زندگی کی قسم اللہ نے کھائی۔ 13ویں خصوصیت یہ جو آپ نے حدیث میں بیان فرمائی کہ مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں۔ زمین کے خزانوں کی کنجیاں جس ذات اقدس کے ہاتھ میں ہیں، آپ سوچیں کہ اس کا کیا مقام ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ 13ویں خصوصیت یہ کہ اللہ نے حضور علیہ السلام کی مسجد کو کعبۃ اللہ کے بعد، حرم پاک کے بعد سب سے افضل بنا دیا، اور آپ کی مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب مسجد حرام کے بعد سب سے زیادہ بڑھا دیا گیا۔ 14ویں خصوصیت یہ کہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کے مسکن مبارک سے لے کر منبر مبارک تک، وہ جگہ جو آپ کا گھر مبارک کہہ سکتے ہیں جس کو اردو میں، وہ خانہ رسول، اس سے وہاں سے اور منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک کے حصے کو جنت کا باغیچہ بنایا۔ حضور نے صراحت کے ساتھ بیان کیا، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو کچھ حصہ ہے وہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، وہ جنت سے گویا اٹھا کر وہاں لا کر رکھ دیا گیا، اس لیے کہ دنیا میں بھی تو حضور کو جنت ہی میں رکھا اللہ نے۔ 15ویں خصوصیت یہ کہ اللہ نے آپ کی برکت سے آپ کے شہر اقدس کو، مدینہ مبارکہ کو، مدینہ منورہ کو یہ خصوصیت عطا کی کہ اس مدینہ پاک میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ وہ قریب آئے گا مگر سر مار کے چلا جائے گا۔ مدینے کی حفاظت فرشتے کر رہے ہوں گے اور دجال کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ داخل ہو سکے۔ 16ویں خصوصیت یہ کہ آپ کے مدینہ مبارکہ میں طاعون بھی کبھی داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ چیز وہاں کے لیے لکھ دی گئی کہ طاعون بھی داخل نہیں ہوگا۔ 17ویں خصوصیت یہ کہ حضور علیہ السلام کو دنیا کے اندر رہتے ہوئے بلکہ وحی کا نزول شروع ہونے سے پہلے بھی پتھر سلام کیا کرتے تھے، زمین کے پتھر حضور کو سلام کرتے تھے۔ 18ویں خصوصیت یہ
کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن عطا کیا، یہ آپ کی اور آپ کی برکت سے آپ کی امت کی خصوصیت ہے، یہ دن کسی اور قوم کو نہیں ملا۔ حضور نے فرمایا پہلے آنے والی قوم میں اس مسئلے میں ہمارے پیچھے ہیں، جمعہ ہمارا ہے اور ہفتہ یہودیوں کا اور اتوار نصارہ کا ہے، پہلا دن ہمارا ہے۔ اللہ نے یہ خصوصیت آپ کو اور آپ کی برکت سے آپ کی امت کو عطا فرمائی۔ 19ویں خصوصیت یہ کہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی برکت سے اس امت کو یہ فضیلت دی کہ حضور نے خود فرمایا کہ میری امت کی صفیں ملائکہ کی صفوں کی طرح ہیں، میری امت کی جو صفیں بنتی ہیں نماز میں وہ ملائکہ کی فرشتوں کی صفوں کی طرح ہیں۔ 20ویں خصوصیت یہ فرمائی کہ آپ علیہ السلام کی برکت سے اور آپ کے صدقے اور طفیل سے اس امت کو تمام امتوں میں افضل بنا دیا گیا، خیر الامم بنا دیا گیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ 21ویں خصوصیت یہ کہ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہی کا منصب عطا فرمایا کہ آپ بتائیں گے لوگوں کے بارے میں، اور آپ کی امت کو امتوں کا گواہ بنایا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ تم مسلمان دوسری امتوں پر گواہی دو گے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بارے میں گواہی دیں گے۔ یہ آپ کی برکت سے آپ کی امت کو فضیلت ملی۔ 22ویں خصوصیت یہ کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو سب سے پہلے قبر اطہر سے، روضہ مبارکہ سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم برآمد ہوں گے۔ آپ نے فرمایا انا اول من ينشق عنہ القبر، قبر اطہر سب سے پہلے کھلے گی اور آپ تشریف لائیں گے باہر۔ اور 22ویں بات یہ کہ قیامت کا دن جب آئے گا تو حضور علیہ السلام کو حضور نے خود فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر۔ میدان قیامت میں جہاں تمام نسلوں کے انسان جمع ہوں گے، آدم علیہ السلام کی ساری اولاد جمع ہوگی، تو سرداری کا مقام، رہبری کا مقام، فضیلت کا مقام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاصل ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ 24 نمبر پر یہ کہ آپ کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا جس کو حدیث میں لواء الحمد کہا گیا ہے۔ آپ حمد کا جھنڈا لیے ہوئے ہوں گے، اور آپ نے صاف لفظوں میں فرمایا کہ آدم علیہ السلام بھی، ہمارے بابا آدم علیہ السلام بھی، اور جو آدم کے بعد سب آئے ہیں وہ سب کے سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ آپ کا جھنڈا سارے لوگوں کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہوگا۔ اور 24ویں بات یہ 25ویں کہ آپ کو کا سلسلہ مکمل بند ہے، اور آپ کے بعد کسی بھی طرح کی وحی کا سلسلہ نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لانے کا سلسلہ بند کر دیا گیا، اور کسی بھی قسم کا کوئی نبی دنیا میں آپ کے بعد وجود میں نہیں آ سکتا۔ جو کوئی کسی بھی انداز سے نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا اور اس کے ماننے والے جھوٹے، وہ کافر اور اس کے ماننے والے کافر۔ دوسری آپ کی جو خصوصیت ہے وہ خود قرآن کریم میں بیان کی گئی، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، یعنی آپ کی بعثت تمام عالموں کے لیے ہے۔ کان النبی یبعث الی قومہ خاصۃ، حضور نے فرمایا کہ پہلے ایک نبی آتا تھا اپنی قوم کے لیے، مگر میں بعثت الی الناس عامۃ، مجھے تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تیسری خصوصیت خود قرآن کریم میں آپ کی بیان کی اللہ تعالیٰ نے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ عالمین فرمایا، صرف مسلمین بھی نہیں، صرف الناس بھی نہیں، یعنی صرف مسلمانوں کے لیے رحمت ہوں ایسا بھی نہیں، صرف انسانوں کے لیے رحمت ہوں ایسا بھی نہیں، تمام عالموں کے لیے، جنات و انسان کے لیے، جانوروں کے لیے، فرشتوں کے لیے، زمین و آسمان کے لیے، اور ان کے درمیان پائے جانے والی تمام مخلوقات کے لیے، سمندر کی مخلوقات کے لیے، تمام عالموں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ چوتھی خصوصیت آپ کی، آپ کو قرآن عظیم دیا گیا۔
قرآن کریم حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات میں، حضور کے معجزات بے شمار ہیں، 3000 سے زیادہ معجزے علماء نے شمار کیے ہیں، ان میں سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے، جس کی کوئی مثال دنیا کے کسی مذہب اور کسی قوم کے پاس نہیں ہے۔ 5ویں خصوصیت آپ کی جو خود آپ نے ارشاد فرمائی کہ اوتیت جوامع الکلم، مجھے اللہ تعالیٰ نے جامع کلمات عطا کیے۔ عجیب بات ہے، آپ احادیث کو پڑھ کر دیکھیں تو اندازہ ہوگا، مثالیں پیش کرنے کا موقع نہیں ہے، ایک جملہ ہوتا ہے اور آپ اس کی تشریح میں ایک کتاب لکھ سکتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے علم کے خزانے ابلتے تھے۔ یتیمے کے نا کردہ قرآن درست، کتب خانہ چند ملت بشست۔ ایک ایسا یتیم جس نے کسی انسان کے سامنے زانوئے تلمذ تہ نہیں کیا، اللہ نے براہ راست اس کو تعلیم دی، اس کے علم کا یہ عالم ہے کہ ساری قوموں کے علوم کے خزانوں کتب خانوں کو اس نے دو ڈالا۔ اوتیت علم الاولین والآخرین۔ 6ٹھی خصوصیت، چند خصوصیات وہ ہیں جو حضور علیہ السلام نے ایک ہی حدیث میں بیان کی ہیں۔ بعض جگہ 5 کا لفظ ہے، بعض جگہ 6 کا لفظ ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ وہ ایک جگہ ہیں اس اعتبار سے بیان کی گئی، ورنہ خصوصیات تو بے شمار ہیں۔ آپ کی ایک خصوصیت ہے جو 5ویں نمبر پر میں بول رہا ہوں کہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ تعالیٰ نے ایسا رعب عطا کیا کہ 1 مہینے کے فاصلے پر جو بادشاہ اور دنیا کی طاقتیں رہتی تھیں ان کے دلوں پر حضور کا رعب پڑتا تھا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ حضور کے غلاموں کو بھی یہ رعب نصیب ہوتا ہے اگر وہ حضور کے راستے پر چلتے ہیں۔ 7ویں خصوصیت اسی حدیث میں ہے، حضور علیہ السلام کے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا، اس سے پہلے کی قوموں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں ہوتا تھا۔ 8ویں خصوصیت جو اسی حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ حضور علیہ السلام کے لیے اور آپ کی امت کے لیے ساری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا گیا، اور یہ جائز کر دیا گیا کہ زمین پہ جہاں موقع ملے یہ زمین اللہ کی ہے، تم نماز پڑھ سکتے ہو، سجدہ کر سکتے ہو۔ 9ویں خصوصیت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ ہے کہ آپ نے انبیاء علیہم السلام کی، تمام انبیاء علیہم السلام کی امامت فرمائی۔ آپ سید الانبیاء ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ نے باقاعدہ اللہ کے حکم سے تمام انبیاء علیہم السلام کی امامت فرمائی۔ 10ویں خصوصیت یہ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ صفت عطا کی تھی کہ جس طرح آپ سامنے سے دیکھتے تھے پیچھے کا بھی آپ کو نظر آتا تھا۔ یہ حدیث صحیح حدیثوں میں موجود ہے آپ کی یہ خصوصیت۔ 11ویں خصوصیت آپ کی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ گارنٹی دے دی کہ آپ سے کسی بھی چیز کی باز پرس نہیں ہوگی۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، معصوم بھی بنایا کہ آپ سے کوئی گناہ کبھی ہوگا ہی نہیں، اور اس کے باوجود یہ بھی گارنٹی دے دی کہ آپ کی ہر بات کو معاف کر دیا گیا۔ 12ویں خصوصیت یہ کہ اللہ نے، خالق کائنات نے، قرآن کے نازل کرنے والے نے آپ کے علاوہ کسی کی زندگی کی قسم نہیں کھائی۔ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، حضور علیہ السلام کی زندگی کی قسم اللہ نے کھائی۔ 13ویں خصوصیت یہ جو آپ نے حدیث میں بیان فرمائی کہ مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں۔ زمین کے خزانوں کی کنجیاں جس ذات اقدس کے ہاتھ میں ہیں، آپ سوچیں کہ اس کا کیا مقام ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ 13ویں خصوصیت یہ کہ اللہ نے حضور علیہ السلام کی مسجد کو کعبۃ اللہ کے بعد، حرم پاک کے بعد سب سے افضل بنا دیا، اور آپ کی مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب مسجد حرام کے بعد سب سے زیادہ بڑھا دیا گیا۔ 14ویں خصوصیت یہ کہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مسکن مبارک سے لے کر منبر مبارک تک، وہ جگہ جو آپ کا گھر مبارک کہہ سکتے ہیں جس کو اردو میں، وہ خانہ رسول، اس سے وہاں سے اور منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک کے حصے کو جنت کا باغیچہ بنایا۔
حضور نے صراحت کے ساتھ بیان کیا میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جو کچھ حصہ ہے وہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، وہ جنت سے گویا اٹھا کر وہاں لا کر رکھ دیا گیا، اس لیے کہ دنیا میں بھی تو حضور کو جنت ہی میں رکھا اللہ نے۔ 15ویں خصوصیت یہ کہ اللہ نے آپ کی برکت سے آپ کے شہر اقدس کو، مدینہ مبارکہ کو، مدینہ منورہ کو یہ خصوصیت عطا کی کہ اس مدینہ پاک میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ وہ قریب آئے گا مگر سر مار کے چلا جائے گا۔ مدینے کی حفاظت فرشتے کر رہے ہوں گے اور دجال کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ داخل ہو سکے۔ 16ویں خصوصیت یہ کہ آپ کے مدینہ مبارکہ میں طاعون بھی کبھی داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ چیز وہاں کے لیے لکھ دی گئی کہ طاعون بھی داخل نہیں ہوگا۔ 17ویں خصوصیت یہ کہ حضور علیہ السلام کو دنیا کے اندر رہتے ہوئے بلکہ وحی کا نزول شروع ہونے سے پہلے بھی پتھر سلام کیا کرتے تھے، زمین کے پتھر حضور کو سلام کرتے تھے۔ 18ویں خصوصیت یہ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن عطا کیا، یہ آپ کی اور آپ کی برکت سے آپ کی امت کی خصوصیت ہے، یہ دن کسی اور قوم کو نہیں ملا۔ حضور نے فرمایا پہلے آنے والی قوم میں اس مسئلے میں ہمارے پیچھے ہیں، جمعہ ہمارا ہے اور ہفتہ یہودیوں کا اور اتوار نصارہ کا ہے، پہلا دن ہمارا ہے۔ اللہ نے یہ خصوصیت آپ کو اور آپ کی برکت سے آپ کی امت کو عطا فرمائی۔ 19ویں خصوصیت یہ کہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی برکت سے اس امت کو یہ فضیلت دی کہ حضور نے خود فرمایا کہ میری امت کی صفیں ملائکہ کی صفوں کی طرح ہیں، میری امت کی جو صفیں بنتی ہیں نماز میں وہ ملائکہ کی، فرشتوں کی صفوں کی طرح ہیں۔ 20ویں خصوصیت یہ فرمائی کہ آپ علیہ السلام کی برکت سے اور آپ کے صدقے اور طفیل سے اس امت کو تمام امتوں میں افضل بنا دیا گیا، خیر الامم بنا دیا گیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ 21ویں خصوصیت یہ کہ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہی کا منصب عطا فرمایا کہ آپ بتائیں گے لوگوں کے بارے میں، اور آپ کی امت کو امتوں کا گواہ بنایا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تم مسلمان دوسری امتوں پر گواہی دو گے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بارے میں گواہی دیں گے۔ یہ آپ کی برکت سے آپ کی امت کو فضیلت ملی۔ 22ویں خصوصیت یہ کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو سب سے پہلے قبر اطہر سے، روضہ مبارکہ سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم برآمد ہوں گے۔ آپ نے فرمایا انا اول من ينشق عنہ القبر، قبر اطہر سب سے پہلے کھلے گی اور آپ تشریف لائیں گے باہر۔ اور 22ویں بات یہ کہ قیامت کا دن جب آئے گا تو حضور علیہ السلام کو حضور نے خود فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، میدان قیامت میں جہاں تمام نسلوں کے انسان جمع ہوں گے، آدم علیہ السلام کی ساری اولاد جمع ہوگی، تو سرداری کا مقام، رہبری کا مقام، فضیلت کا مقام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاصل ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ 24 نمبر پر یہ کہ آپ کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا جس کو حدیث میں لواء الحمد کہا گیا ہے، آپ حمد کا جھنڈا لیے ہوئے ہوں گے، اور آپ نے صاف لفظوں میں فرمایا کہ آدم علیہ السلام بھی، ہمارے بابا آدم علیہ السلام بھی، اور جو آدم کے بعد سب آئے ہیں وہ سب کے سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ آپ کا جھنڈا سارے لوگوں کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہوگا۔ اور 24ویں بات یہ 25ویں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ مقام محمود عطا فرمائیں گے۔ مقام محمود کیا مقام ہے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے اور سمجھ بھی نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت کے قرب کا وہ مقام خاص ہے جو کسی اور کو ملنے والا نہیں ہے سوائے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے۔ اور پھر 26ویں بات یہ کہ اسی موقع پر حضور علیہ السلام کا اعزاز اس طرح ظاہر ہوگا کہ آپ کو شفاعت عظمیٰ کا منصب ملے گا، شفاعت کبریٰ کا منصب ملے گا۔
آپ امتوں کی شفاعت کریں گے، آپ انسانوں کی شفاعت کریں گے۔ آپ اس دن میں جب رب تعالیٰ کا غضب بھی اپنے عروج پر ہوگا اور بڑے بڑے انبیاء، افضل ترین انبیاء گھبراتے ہوں گے، ایسے وقت میں ہمارے آقا سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مقام شفاعت عطا کیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو ان کی شفاعت کے دائرے میں لے لے اور شفاعت نصیب فرمائے۔ 27واں یہ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ خوشخبری دی کہ جو میری امت ہے قیامت کے دن ان کے جو وضو کے اعضاء ہیں وہ چمکتے ہوئے آئیں گے، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ان کے ہاتھ چمک رہے ہوں گے، جہاں جہاں سے یہ وضو کرتے تھے وہ اعضاء ان کے چمکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ آپ کی برکت سے آپ کی امت کو مقام ملے گا۔ 28ویں بات یہ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے پل صراط پر میں گزروں گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پار ہوں گے اور اس کے بعد باقی لوگوں کو موقع ملے گا۔ اور اس کے بعد 29ویں بات یہ کہ جنت کا دروازہ سب سے پہلے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھٹکھٹائیں گے۔ میں جنت کا دروازہ، حضور نے فرمایا میں کھٹکھٹاؤں گا جنت کا دروازہ۔ اور 30ویں بات یہ کہ اس سے پہلے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو کوثر عطا کر دیا جائے گا اور اس کوثر کی برکتیں ساری اس امت کو خاص طور پر ملیں گی۔ اور 30ویں بات یہ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام قیامت کے دن جب آئیں گے تو آپ کی امت کی تعداد ساری امتوں سے زیادہ ہوگی، آپ کے ماننے والے سب سے زیادہ ہوں گے۔ اور آخری بات یہ میرے بزرگوں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جنت میں ایک مقام ہے جس کو وسیلہ کہا گیا ہے، وہ وسیلہ اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کو ملے گا اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں گا۔ یہ خصوصیت ہے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ ہمارا مقام نہیں، ہماری مجال نہیں، ہماری زبان نہیں کہ ہم بات کریں، لیکن حکم کی تعمیل میں کچھ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ چند چیزیں ذکر کیں۔ اور اب میں موضوع کو سمیٹتے ہوئے چند منٹ میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا۔ میرے بزرگوں، سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو اس خصوصیات کے پیغمبر کی امت میں صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا، تو کیا اس کا ہم پر کچھ حق نہیں بنتا؟ کیا اس کی وجہ سے ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں آتی؟ ایک بات ساری دنیا کان کھول کر سن لے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے دنیا میں بھیج دیا تو یہ طے کر کے بھیجا کہ اب ہدایت ملے گی تو ان کے نقش قدم سے ملے گی، ان کے بغیر اگر تم چاند پر بھی پہنچ جاؤ گے تو ہدایت نہیں ملے گی۔